مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں نفع ہے، اللہ کے ہاتھ میں نقصان ہے، دھیان دیجئے گا۔ نمونہ میں آپ کو لائن بلائن دے رہا ہوں، اور دل کی دنیا بدلنے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نمونہ دے رہا ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہو گیا، نوح علیہ السلام نہیں بچا پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہلاک ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نہیں بچا پائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، نوح علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، نوح بھی نہیں بچا سکے، لوط بھی نہیں بچا سکے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اپنی ماں کی دعا کے لیے، منع کر دیا گیا، ایک بار ہاتھ اٹھایا، دوبارہ نہیں ہاتھ اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا ابو طالب کے لیے، کہا کہ جس کو ایمان کی طلب نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ 1,00,000 مرتبہ بھی ہاتھ اٹھائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاطمہ کو بلایا، پیاری بیٹی میں تمہارا باپ ضرور ہوں، لیکن اپنی نجات کا سامان کرنا، عمل کرنا، میرے اوپر بھروسہ مت کرنا۔ خدا مہربان ہوگا تو نجات ہوگی، اگر مہربان نہیں ہوگا تو باپ بھی نہیں بچا سکے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے لکھا ہے، فیوض یزدانی کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، مسلمانوں میں تم سے سوال کرتا ہوں نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ نقصان کس کے ہاتھ میں؟ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ذلت کس کے ہاتھ میں؟ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آگے کون کرتا ہے؟ کہا اللہ کرتا ہے۔ پیچھے کون کرتا ہے؟ کہا اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ خدا کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ 2 مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بہت طبیعت سے آپ سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے آپ کے اندر اللہ نے طلب رکھی ہے۔ جب طلب ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے گا اور ہمیں یہاں سے بامراد فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 2 مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے وقت کا بادشاہ ہے، اس کا نام مسلمہ بن عبد الملک ہے۔ جب اسے بھوک لگی تو کہا کھانا کھاؤ گے؟ تو کہا کہ کھانا تو میں کھا چکا ہوں۔ کہا کیا کھانا کھائے؟ تو کہا کہ مسور کی دال میں نے کھا لیا، روٹی میں ملا کر کے مسور کی دال کھا لیا۔ کہا کہ مرغا بریانی کھانا چاہتے ہو؟ کہا بھوک نہیں ہے۔ کہا کہ پلاؤ کھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ پکوڑا کھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ کہا کہ جب بھوک ختم ہو گئی مسور کی دال سے تو پھر
دسترخوان کو لمبا چوڑا کر کے خدا کے نافرمان کیوں بن رہے ہو؟ جہنم میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پیٹ بھر جائے سادہ کھانا سے تو اسراف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. آپ مرغا کھا رہے ہیں، ثواب نہیں ملتا. آپ باسی روٹی کھا رہے ہیں، گناہ نہیں ہوتا. ادھر گناہ نہیں ہوتا، ادھر ثواب نہیں ہوتا. یہ بھی برابر، وہ بھی برابر. آپ کو مرغا ملے اللہ کا شکر ادا کیجئے، مرغا نہیں ملے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی برابر، وہ بھی برابر. انصاف کے ساتھ بتائیے، جب بھوک مٹ جاتی ہے اور بریانی آپ کے سامنے رکھی جائے تو وہ ساگ سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک مٹ جانے کے بعد بریانی اور ساگ دونوں برابر. بریانی کھانے والے کو ثواب نہیں، باسی بھات کھانے والے کو گناہ نہیں. یہ بھی برابر، وہ بھی برابر. دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. دوسری مثال، عمر بن عبدالعزیز ہیں، وقت کا بادشاہ ہے. سلیمان ابن عبد الملک نام ہے. سفر کر رہا ہے. سفر سے پہلے وہاں خیمہ گاڑ دیا گیا. جتنے آدمی تھے سب کا خیمہ لگ گیا. آپ حج میں گئے ہوں گے، آپ نے مینا میں خیمہ دیکھا ہوگا، عرفات میں آپ نے خیمہ دیکھا ہوگا. جتنے آدمی ہوتے اتنا خیمہ ہوتا ہے، یا اتنے آدمی کے برابر خیمہ ہوتا ہے. خیمہ پہنچ گیا. عمر بن عبدالعزیز نے اپنا خیمہ آگے نہیں بھیجا. درخت کے نیچے رو رہے ہیں. وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا رو اس لیے رہا ہوں، میرا خیمہ آیا نہیں، مجھے یہاں ملا نہیں. میرا اس دنیا میں یہ حال ہے، میں آگے آخرت میں دنیا سے کچھ نہیں بھیجوں گا، مجھے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے رونا آ گیا. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں. رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں. ہمیشہ سے تھا جس پہ اسلام نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. موٹا جھوٹا کھا کر کے زندگی کاٹ لیں گے، حرام کی طرف آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ. بس نقطے کی بات کو سنیے. پیغام کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ بھی سوچیں گے مثال مثال کہہ رہا ہے، مسالہ بنا کر کے چلا جائے گا. 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. نماز آدمی پڑھتا ہے، برائی کر رہا ہے. نماز اس کو برائی سے نہیں روک رہی ہے، نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے. راز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی سوال کرتے ہیں، آدمی نماز پڑھے گناہ کرے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو اس کی نماز نے گناہ سے نہیں روکا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں. دوسری حدیث آ رہی ہے، آدمی نماز پڑھے، نماز کو مانے. نماز کو ماننے کا مطلب ہے نیکی کرے گناہ چھوڑ دے. دوسری حدیث. تیسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابی رسول عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے گناہ سے دور نہیں رہتا تو یہ نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. چوتھی نماز حدیث پر آپ ذرا دھیان رکھیے. شکایت آئی رسول اللہ کی خدمت میں، صحابی ہے، تہجد پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ یقیناً نماز اگر قبول ہوگی، سچی ہوگی تو یہ بندہ چوری سے توبہ کر لے گا. نماز کا مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے گیا، گھر میں اس نے بلا وجہ کے لیے نماز پڑھ لیا، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر میں اس نے نماز پڑھ لی، مسجد نہیں آیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی. آذان کسی مسلمان نے سن لیا اور نماز کے لیے نہیں آئے، جہاں سے آذان دی گئی وہاں نہیں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں. ایک نابینا صحابی ہیں، بالکل لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے، آپ لوگ دھیان سے سنیے. یہ جو شیطان ہے یہ آنے جانے کا کام کرتا ہے، کرنے دیجئے اس کو. یہ اچھا ہے کہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ جلسہ گاہ میں پیشاب کر دے گا اور اس جلسہ کو گنگا کی طرح بہا دے گا. جانے دیجئے اس کو، جانے دیجئے. آپ توجہ ادھر رکھیے. نابینا ہے، صحابی ہیں،
رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اجازت دے دیجئے، نابینا آدمی ہو، مسجد نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں مسجد کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہاں پہنچا سکتا ہے؟ تو کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ جب جانے لگے دوبارہ بلایا، نابینا آدمی ہو، تمہیں کوئی مسجد لا سکتا ہے؟ کان میں مسجد کی اذان پہنچتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں پہنچتی ہے۔ کہا اب گنجائش نہیں ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ نابینا ضرور ہو، لانے والا موجود ہے، نابینا ضرور ہو، کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، میں تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نقطے کی بات سنیے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں نماز کا وقت ہو جائے مسجد آؤ، نماز کا وقت ہو جائے مسجد آؤ۔ گھر میں اگر تم نے نماز پڑھ لیا، مسجد نہیں آئے تو تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ جب نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہنے کی ضرورت نہیں، آنا ہی بہت ہے، آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے، جھکانا ہی بہت ہے۔ جو کچھ ہے تیرے دل میں، جو کچھ ہے تیرے دل میں سبھی اس کو خبر ہے۔ بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے۔ بن مانگے ہی ملتی ہے یہاں من کی مرادیں، دل صاف ہو جن کا وہ یہاں آ کے صدا دے۔ ملتا ہے جہاں ملتا ہے جہاں نیائے، وہ دربار یہی ہے۔ سنسار کی سب سے بڑی سرکار یہی ہے، سنسار کی سب سے بڑی سرکار یہی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سمدھی پڑھیں گے۔ دھیان دیجئے کتنے رائٹ جا رہے ہیں، کتنے رونگ جا رہے ہیں، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ مسجد سے دور رہیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا، مسجد کے ساتھ رہیں گے آپ کو کیا نفع ہوگا، اس کو سن لیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ مسجد سے دور رہیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا، مسجد سے قریب آئیں گے آپ کو کیا نفع ہوگا، اس کو سن لیجئے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ مسجد کا ادب کیجئے، ادب سے اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آپ کا دین بھی بنائے گا۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ پاگل کو مسجد میں آنے مت دیجئے، مسجد کا ادب یہ ہے کہ نادان بچے کو مسجد میں مت لائیے، مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں خاموش رہیے، مسجد کا ادب یہ ہے کہ بولنا ہے تو تسبیح بولنا ہے، بولنا ہے تو تلاوت کرنی ہے، بولنا ہے تو ذکر کرنا۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آہستہ بولیے، مسجد کا ادب ہے مسجد میں آہستہ بولیے، مسجد کا ادب ہے مسجد میں اعلان باہر کیجئے، مسجد کے اندر نہیں۔ مسجد کا ادب ہے کوئی چیز گم ہو گئی باہر اعلان کیجئے، اندر نہیں۔ مسجد کا ادب ہے کسی کو تنگ مت کیجئے، کسی کو پریشان مت کیجئے۔ مسجد کا ادب ہے مسجد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے، مسجد کا ادب ہے مسجد کو سلام کیجئے۔ مسجد سے کیا نفع ہوتا ہے، مسجد سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ مسجد آ گئے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ وضو کر کے آپ مسجد آ رہے ہیں اشراق پڑھنے کے لیے، عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ عشاء کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ نور عطا فرمائے کرے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ مسجد آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، ایک نماز 27 نماز کے برابر ہو جائے گی۔ گھر میں آپ نے نماز پڑھ لی، مسجد نہیں آئے، ایک نماز 10 نماز کے برابر، مسجد میں آ گئے ایک نماز 27 نماز کے برابر۔ مسجد آپ آئے وضو کر کے، جیسے آپ نے ایک قدم اٹھایا ایک نیکی ملی، جیسے ہی آپ نے دوسرا قدم رکھا درجہ اللہ بلند فرما دیا۔ اب غور کیجئے کہاں سے آپ آ رہے ہیں اور کہاں آپ کو جانا ہے، آپ نے کتنا قدم اٹھایا، کتنی نیکی ملی اور کتنا درجہ اللہ بلند کیا۔ مسجد کو اپنا گھر بنائیے، آپ کو کیا ملے گا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد کو اپنا گھر بنائیے، اللہ سکون دے گا، اطمینان دے گا، پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ مسجد میں قبول ہوتی ہے، خوف اللہ مسجد میں دور کرتا ہے، غریبی کو اللہ مسجد میں دور کرتا ہے، بیماری کو اللہ مسجد میں دور کرتا ہے،
خیر و برکت کی بارش اللہ مسجد میں فرماتا ہے. مسجد سے تعلق رکھیں گے اللہ یہاں کی بھی مشکل کو حل کرے گا, وہاں کی بھی مشکل کو حل کرے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں آ کے دیکھ لے, ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ لے. فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم, تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ لے, تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ لے. انشاءاللہ رمضان آئے گا, نماز پڑھیں گے, رمضان کے بعد جیب میں ٹوپی رکھ لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا, بالکل رنگ جا رہا. یہ سب برساتی نمازی ہے. رمضان میں نماز پڑھیں گے, رمضان جانے کے بعد ٹوپی جیب میں رکھ لیں. دھیان دیجئے گا, زبان کی رفتار سے آپ لوگ دھوکہ مت کھائیے. آپ کے بھی اندر سے جائزہ کا, اندر سے بیداری کا امتحان ہو رہا ہے. دھیان دیجئے گا, 2 نکتے ہم اپنے جوانوں سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے. غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں. سب نظر آ رہا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جوانوں کے حوالے سے میں 2 نکتے کی بات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ موبائل کے استعمال سے, غلط استعمال سے بچ جائیے. یہ غلط استعمال موبائل کا آپ کو کہاں نقصان, کہاں پہنچائے گا, وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. شعر و شاعری, مشاعرہ جو آپ موبائل پر سنتے ہیں, اس کا کیا نفع ہوتا ہے, کیا نقصان ہوتا ہے, نماز کے تعلق سے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. موبائل کا استعمال 3 طریقے کا ہوتا ہے. پہلا استعمال کفر ہے, اس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا, ایمان چلا جاتا ہے. پہلا استعمال. دوسرا استعمال حرام ہے, گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. تیسرا استعمال اللہ کو بھی پسند نہیں, رسول کو بھی پسند نہیں, ثواب نہیں ملتا. 3 استعمال ہے. تینوں استعمال کو بتاتا ہوں, اور مجھے امید ہے ہمارے جوانوں کے سینے میں دل ہے, کوئی پتھر کی سل نہیں ہے. آج کے بعد انشاءاللہ یہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے, نصیحت پکڑیں. پہلا استعمال, موبائل سے پہلے مسلمان تھا, کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی سے دھوکہ نہیں کھایا. موبائل غلط استعمال کرنے لگا, خود بھی گمراہ ہو گیا, دوسرے کو بھی گمراہ کر رہا ہے, ایمان چلا گیا, مسلمان نہیں رہا. دوسرا استعمال, موبائل استعمال کر رہا ہے, نماز چھوٹ گئی, ادا بھی چھوٹ گئی, قضا بھی چھوٹ گئی, یہ گناہ کبیرہ ہے. موبائل استعمال کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن نماز میں دل نہیں لگتا, یہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے, ایسی نماز کا ثواب نہیں ملتا. موبائل جیب میں ہے, نماز کے لیے کھڑا ہے, پریشان ہے کہ جلدی سے نماز ختم ہو جائے, چھٹی ہو جائے, دل بے چین ہے, دل پریشان ہے, اللہ کو بھی پسند نہیں, رسول کو بھی پسند نہیں, اس نماز سے ثواب نہیں ملتا. لطف دنیا کے ہے کچھ دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. لطف دنیا کے ہے کچھ دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ, تو نے نادا گل دیے تن کے لیے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. موبائل ہمارا جوان کھولتا ہے, اس کی شاعری سنتا ہے, اس کی شاعری سنتا ہے, جب تھک جاتا ہے تو قوالی سنتا ہے, جب اس سے بھی تھک جاتا ہے تو گانے پر آ جاتا ہے. پہلے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نعت سے شروع ہوا تھا. اس کی شاعری سن لیا, اس کی شاعری سن لیا, یہاں تھا. جب اس سے تھک گیا تو قوالی کھولتا ہے,
مرد کی قوالی سے جب پیٹ نہیں بھرا عورت کی قوالی کھولتا ہے، اس سے بھی جب صبر نہیں ہوا اب پہنچ گیا گانے کے پاس، گانے سے جب اکتا گیا تب ننگی فلم کے پاس پہنچ گیا۔ سنیے حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا شاعری اگر اچھی ہے تو ثواب ملتا ہے، شاعری اگر اچھی نہیں ہے تو گناہ ملتا ہے، شاعری اگر اچھی نہیں ہے تو پیٹ اگر خون اور پیپ سے بھر جائے اس سے بدتر وہ غلط شاعری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا منسٹر ہے، گورنر ہے، غلط شعر پڑھتا ہے، عہدے سے برخاست کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتہ چلا یہ غلط شعر پڑھتا ہے، دوسرے کو غلط شعر پڑھ کر کے سناتا ہے، غلط شعر دوسرے کو سناتا ہے، غلط شعر پڑھتا ہے، تو کہا کہ میرے ملک کو خالی کر دو، تم لوگوں کی اس ملک میں جگہ نہیں ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ میں نے آپ کا آدھا جلسہ نکال دیا ہے، آدھا جلسہ باقی رہ گیا ہے، آپ ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے، ہماری ترقی کیسے ہوگی، جو ترقی ہے وہ کیسے بچے گی، اس کو سنیں گے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ ہماری ترقی کیسے بچے گی، ہم کو ترقی کیسے ہوگی، ترقی کیسے ہوگی، ترقی برباد ہونے سے کیسے بچے گی، بربادی سے بچانا ہے، ترقی کرنی ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، علم حاصل کیجئے، بچے کو علم حاصل کرائیے، بچے کو ہنر حاصل کرائیے، مدرسے سے تعلق رکھیے، آپ کی ترقی ہوگی۔ جو ترقی ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، شیخ سعدی نام ہے، 12 سال کے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری عمر کیا ہو رہی ہے، تو کہا کہ آپ کی حکومت سے 12 سال میں چھوٹا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا یہ آگے چل کر کے بہت بڑا انسان بنے گا۔ آسان جواب تھا، میں 12 سال کا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے مستقبل کو روشن فرماتا ہے اس کی عقل بڑھا دیتا ہے۔ جواب کتنا پیارا دیا، آپ کی حکومت کے 12 سال چھوٹا ہو، آپ کی حکومت ہمارے 12 سال بڑی ہے، میں حکومت سے چھوٹا ہوں۔ اس جواب کو سن کر کے بہت خوش ہوئے، کہا یہ بچہ آگے چل کر کے اپنی قوم کا نام روشن کرے گا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کے پاس ایک بوڑھا آیا، اس نے کہا کہ حضور 1 واو پڑھیں یا 2 واو پڑھیں، 1 واو پڑھیں یا 2 واو پڑھیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 2 واو پڑھو۔ اس نے کہا لا ولا، لا ولا بول کر کے وہ چلا گیا۔ مجمع کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گم تراوی کیا ہوئی۔ کوئی آیا 2 واو کے بارے میں پوچھا کہ 1 واو پڑھیں یا 2 واو پڑھیں، انہوں نے کہا کہ 2 واو پڑھو۔ اس نے کہا لا ولا، لا ولا بولا اور چلا گیا، کیا مطلب ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ جو آیا تھا وہ سوال پوچھ رہا تھا کون سی تحیات پڑھوں جس میں 1 واو ہے، کون سی تحیات پڑھوں جس میں 2 واو ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات، 1 واو والی تحیات پڑھوں یا 2 واو والی تحیات پڑھوں؟ میں نے کہا والصلوات والطیبات، 2 واو والی تحیات پڑھوں۔ کہا کہ حضور اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو جانے لگا اس نے کہا لا ولا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا اس نے قرآن کی آیت کا اشارہ کیا، لا شرقیتیوں ولا غربیہ، یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ پورب بھی ایسا عالم نہیں مل سکتا، پچھم بھی ایسا عالم نہیں مل سکتا، یہ مطلب تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، امام ابو حنیفہ سے پوچھا پردے کی بات ہے، پردے میں پوچھنا چاہتی ہوں میں کب ناپاک ہوتی ہوں، میں کب پاک ہوتی ہوں؟ پردے کی بات ہے، میں عورت ہوں، پردے کی بات پردے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، عورت پاک کب ہوتی ہے
ناپاک کب ہوتی ہے؟ سیب دکھا دیا، کہا کہ جب یہ حالت رہے، جب سیب لال ہے تو عورت ناپاک ہے، سیب کاٹ کر کے دکھایا، جب بیچ میں سفید ہے تو عورت پاک ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، ٹیڑھا سوال ہوتا ہے لیکن جب علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے تو سیدھا جواب ہوتا ہے۔ سوال ٹیڑھا ہوتا ہے لیکن جب اللہ عقل دیتا ہے، جب اللہ علم دیتا ہے تو جواب سیدھا ہوتا ہے۔ آنے والے نے پوچھا یہ جو پاخانہ ہے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے؟ پیٹ کا پاخانہ ہے، پیٹ سے باہر نکلا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ سوال ٹیڑھا ہے لیکن جب عقل ہوتی ہے، جب علم ہوتا ہے تو جواب سیدھا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کی عقل بڑھائیے، بچے کے علم کو بڑھائیے، سر پہ کفن باندھ لیجئے، ہتھیلی پر جان لے لیجئے اور پیٹ میں پتھر باندھ کر کے فاقہ کیجئے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل رہنے مت دیجئے۔ سوال پوچھا ہے کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ تو جواب دیا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے۔ کہا کہ حضور آپ نے چکھا ہے؟ کہا چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ سے آدمی جان لیتا ہے۔ ابھی ایک بات بہت وائرل ہو رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا آپ لوگ۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے موبائل میں کہ یہ قرآن میں بال آتا ہے، قرآن جب کھولتے ہیں تو بال نکلتا ہے، قرآن جب کھولتے ہیں تو بال نکلتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے؟ بھیجا لگائیے، بھیجا لگائیے، بال ضرور نکلا ہے۔ حضور کا بال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہندوستان میں چھپا ہے اور 5-10 سال کے اندر چھپا ہے، 100 سال کے اندر چھپا ہے۔ حضور کا بال ہونے کے لیے 1400 سال پہلے ہونا چاہیے اور مدینہ میں چھپنا چاہیے، مدینہ سے یہاں آنا چاہیے۔ دماغ لگائیے تو ہر مشکل آسان ہے۔ سوال پوچھا ہے پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا پاخانہ کھٹا ہوتا ہے؟ تو جواب دیا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد کھٹا ہوتا ہے، اس کے بعد نمکین ہوتا ہے۔ ایسا کیسے؟ آپ نے چکھا ہے؟ کہا چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل ہے، چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ پاخانہ جب تازہ ہوتا ہے اس پر مکھی پڑتی ہے، مکھی میٹھی چیز پر پڑتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے پاخانہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے پاخانہ کھٹا ہو جاتا ہے، کیڑے کھٹی چیز میں پڑتے ہیں۔ اس کے بعد پاخانہ نمکین ہو جاتا ہے، اور نمکین کی دلیل کیا ہے؟ وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے ہم نے پھر تاب دے کے ہم نے چمکائے کہکشاں سے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں